کال بیل کی آواز سن کر کچن میں کرسی پر بیٹھی آلو کاٹتی عریشہ نے چھری میز پر رکھی اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے بچے اسکول سے آئے ہوں گے کیونکہ اس وقت دن کا 1 بج رہا تھا اور اس کے بچے 1 بجے ہی اسکول سے گھر آتے تھے۔ عریشہ نے دروازہ کھولا تو باہر اس کے بچے نہیں بلکہ اس کا چھوٹا بھائی ارسلان کھڑا تھا۔ ارسلان کو غیر متوقع طور پر دیکھ کر عریشہ بے اختیار چونک پڑی کیونکہ ارسلان خالی ہاتھ تھا۔ اس کے پاس نہ کوئی بیگ تھا اور نہ ہی کوئی سوٹ کیس۔ وہ کافی عرصے کے بعد اس کے گھر آیا تھا۔ السلام علیکم باجی، ارسلان نے سلام کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، عریشہ نے خوشگوار حیرت سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اندر آؤ۔ ارسلان اندر آ گیا تو عریشہ نے دروازہ بند کر دیا اور پھر اس لیے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ارسلان عریشہ سے 4 سال چھوٹا تھا اور BSc کا طالب علم تھا۔ عریشہ کی شادی کو 8 سال ہو گئے تھے۔ اس کا شوہر ریلوے میں جاب کرتا تھا، اس لیے جب اس کا ملتان سے لاہور تبادلہ ہو گیا تو عریشہ اپنے شوہر کے ساتھ لاہور شفٹ ہو گئی تھی۔ اب وہ 4 کمروں پر مشتمل 6 مرلے کے کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ عریشہ کے 2 بچے تھے، 6 سالہ منیب اور مہک۔ بہن بھائیوں میں اس کا دوسرا نمبر تھا جبکہ ارسلان چوتھے نمبر پر تھا۔ ان کا بڑا بھائی شادی شدہ اور علیحدہ رہتا تھا جبکہ اس کے والد ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھے۔ عریشہ سے چھوٹا بھائی حسام پرائیویٹ ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کرتا تھا جبکہ ارسلان اس سے چھوٹی بہن پلوشا اور سب سے چھوٹا بھائی حبیب پڑھتے تھے۔ عریشہ کے ارسلان کی اچانک آمد پر حیران ہوئی تھی کیونکہ ارسلان جب بھی لاہور آتا تھا تو عریشہ کو کال کر کے اپنی آمد کے بارے میں آگاہ کر دیتا تھا تاکہ وہ اس کے لیے کمرہ صاف کر دیتی تھی۔ آج سے 2 ماہ قبل ہی ارسلان لاہور آیا تھا تو وہ ان کے ہاں 1 ہفتہ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج ارسلان خالی ہاتھ آیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ارسلان اپنی بہن سے صرف ملنے ہی آیا تھا، اس کا وہاں رہنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بیٹھو۔ ڈرائنگ روم میں پہنچنے کے بعد عریشہ نے کہا تو ارسلان طویل سانس لیتے ہوئے یوں صوفے پر بیٹھ گیا جیسے بے حد تھکا ہوا ہو۔ باجی، بچے نہیں آئے؟ ارسلان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، آنے والے ہیں، عریشہ نے دوسرے صوفے پر بیٹھے ہوئے کہا۔ آج کیسے اچانک آ گئے ہو؟ تم نے تو آنے سے پہلے بتایا ہی نہیں۔ بس باجی، میں نے سوچا آج آپ کو سرپرائز دوں گا، ارسلان نے کہا۔ میں کچھ دن یہاں رہنے آیا ہوں۔ دراصل میرا دوست عامر بھی میرے ساتھ آیا ہے، وہ اپنی خالہ کی بیٹی کی شادی میں آیا ہے تو مجھے بھی ساتھ لے آیا ہے۔ تمہارے کپڑے کہاں ہیں؟ میرا بیگ ٹرین میں چوری ہو گیا ہے، شکر ہے اس میں قیمتی سامان۔ عریشہ نے ارسلان کے لہجے سے محسوس کیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، تاہم اس نے کوئی بات نہ کی۔ اس لمحے کال بیل ایک بار پھر بجی تو عریشہ سمجھ گئی کہ اب منیب اور مہک آ گئے ہوں گے، چنانچہ وہ ڈرائنگ روم سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو منیب اور مہک تھے۔ انہوں نے امی کو سلام کیا اور اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ انہوں نے جب اپنے ماموں ارسلان کو دیکھا تو بے حد خوش ہوئے، پھر ارسلان ان کے ساتھ گھل مل گیا۔ شام کو عریشہ کے شوہر ریحان گھر آئے تو وہ بھی ارسلان کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ عریشہ کے بھائی ان کے ہاں آتے تھے تو ریحان نے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا، اس لیے اب بھی انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ عریشہ نے ارسلان کے لیے ایک کمرہ صاف کر دیا تھا۔ دوسری صبح عریشہ کے شوہر جاب پر اور بچے اسکول چلے گئے تو وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی جبکہ ارسلان ابھی تک اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ تقریباً صبح کے 9 بج رہے تھے۔ اس کی امی کی کال آ گئی۔ سلام دعا کے بعد امی نے پوچھا، عریشہ کیا ارسلان تمہارے گھر ہے؟ ہاں، عریشہ نے جواب دیا۔ کیا وہ آپ کو بتا کر نہیں آیا؟ نہیں، امی کی آواز سنائی دی۔ ہم نے اس کے بارے میں کہاں کہاں معلوم نہیں کیا۔ ساری رات ہم پریشان رہے، اس کے دوست بھی غائب ہیں۔
پھر مجھے تمہارا خیال آیا تو فون کر دیا۔ امی، ارسلان آپ کو بتا کر کیوں نہیں آیا؟ پتہ نہیں بیٹی، عریشہ کی امی نے کہا۔ اب وہ کہاں ہے؟ میری بات کرواؤ اس سے، وہ سو رہا ہے۔ اس نے تمہیں کیا بتایا کہ وہ لاہور کیوں آیا ہے؟ امی، ارسلان بتا رہا تھا کہ وہ اپنے دوست عامر کے ساتھ لاہور آیا ہے۔ لاہور میں عامر کی خالہ کی بیٹی کی شادی ہے۔ بیگ بھی ٹرین میں چوری ہو گیا ہے۔ اس کا بیگ تو گھر میں ہے، امی نے بتایا۔ عریشہ پریشان ہوئی۔ پھر اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ پتہ نہیں، امی کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ اچھا وہ جاگ جائے تو اس سے میری بات کروا دینا۔ ٹھیک ہے امی۔ رابطہ منقطع ہو گیا تو عریشہ نے اپنا سیل فون میز پر رکھ دیا اور سوچنے لگی کہ ارسلان نے اس سے کیوں جھوٹ بولا۔ وہ جھوٹ بولتا تو نہیں تھا، پھر آخر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ عریشہ نے سوچا کہ جب ارسلان جاگے گا تو وہ اس سے بات کرے گی۔ پھر وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ دن کے 11 بجے ارسلان جاگا تھا۔ عریشہ نے کہا، تم منہ ہاتھ دھو لو، میں ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ ارسلان منہ ہاتھ دھو کر کچن میں ہی آ گیا۔ عریشہ اسے ناشتہ دینے کے بعد اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ارسلان، امی کا فون آیا تھا۔ عریشہ کی بات سن کر ارسلان ناشتہ کرتے کرتے رک سا گیا۔ اس کے چہرے پر اچانک پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا کہہ رہی تھی امی؟ تم انہیں بتا کر کیوں نہیں آئے تھے؟ عریشہ نے کہا۔ باجی، جب میں لاہور جانے کی تیاری کر رہا تھا تو امی گھر پر موجود نہیں تھی، اس لیے میں نے انہیں نہیں بتایا اور بتائے بغیر ہی آ گیا۔ ارسلان نے جواب دیا۔ امی تو یہ بھی بتا رہی تھی کہ تمہارا بیگ گھر پر ہے، جبکہ تم نے کہا تھا کہ تمہارا بیگ ٹرین میں چوری ہو گیا ہے۔ عریشہ نے اپنی بات جاری رکھی، جیسے وہ تفتیش کر رہی ہے۔ اس کی بات سن کر ارسلان کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گزر گئے۔ چند لمحوں کے بعد اس نے کہا، باجی، میں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ جو بیگ ٹرین میں چوری ہوا تھا وہ عامر کا تھا اور اسی میں میرے اور عامر کے کپڑے تھے۔ عریشہ کو لگا کہ ارسلان اب بھی اس سے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی گڑبڑ ہے جس کے بارے میں اس کی امی بھی لا علم ہے۔ ناشتہ کر کے امی سے بات کر لو۔ جی اچھا۔ عریشہ وہاں سے اٹھ گئی تو ارسلان ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات بدستور موجود تھے۔ دوپہر کو عریشہ کے بچے اسکول سے گھر آ گئے تو ارسلان ان میں گھل مل گیا، جبکہ عریشہ دوپہر کا کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اس کا سیل فون کچن میں ہی پڑا ہوا تھا کہ اس کی امی کی پھر کال آ گئی۔ جیسے ہی اس نے کال اٹھائی تو اس کی امی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ عریشہ، کیا ہوا امی؟ عریشہ چونکی۔ ارسلان کہاں ہے؟ ڈرائنگ روم میں بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ پولیس اس کی تلاش میں ہے۔ کیوں؟ عریشہ حیران رہ گئی۔ کیا کیا ہے اس نے؟ اس کی امی جواب دینے کی بجائے ہچکیاں لینے لگی۔ ماں کی ہچکیاں سن کر وہ بے چین ہو گئی۔ امی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ روؤں تو اور کیا کروں؟ آخر ہوا کیا ہے امی؟ اس پر الزام ہے کہ اس نے۔ عریشہ کی امی اتنا ہی کہہ سکیں۔ وہ ایک بار پھر سے رونے لگی۔ بتائیے امی، ارسلان نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک لڑکی کی عزت پامال کی ہے۔ کیا؟ عریشہ کے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے وہ ملتان سے فرار ہو کر لاہور تمہارے پاس آیا ہے۔ اس کا دوست بھی روپوش ہے۔ عریشہ کو امی کی آواز سنائی دی۔ پولیس ان کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے۔ تم ارسلان کو کہیں چھپا دو تاکہ اگر پولیس تمہارے گھر آئے تو وہ ارسلان کو نہ پکڑ سکے۔ امی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ عریشہ نے جلدی سے کہا۔ ارسلان نے اگر جرم کیا ہے تو اس کی سزا اسے ملنی چاہیے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، امی نے کہا، لیکن جانتی ہو ہماری بدنامی کتنی ہوگی؟ امی، جس لڑکی کی زندگی ارسلان اور اس کے دوستوں نے برباد کی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ کیا اس کی بدنامی نہیں ہوئی؟ عریشہ نے کہا۔ ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لیں گے، امی نے کہا۔ فی الحال تم وہی کرو جو میں نے کہا ہے۔
امی نے اتنا کہہ کر کال منقطع کر دی تو عریشہ نے غصے سے سیل فون میز پر رکھ دیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ساری بات واضح ہو گئی تھی کہ ارسلان اچانک اس کے گھر کیوں آیا تھا۔ وہ پولیس سے بچنے کے لیے وہاں آ گیا تھا۔ اس نے کچن سے نکل کر ارسلان کو آواز دی۔ ارسلان، جی باجی، ارسلان نے دروازہ کھول کر جواب دیا۔ ادھر آؤ۔ ارسلان کچن میں آ گیا۔ ارسلان اپنے بچوں کے سامنے اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اسے کچن میں بلا لیا تھا۔ مجھے امی نے بتا دیا ہے کہ تم نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ عریشہ کا لہجہ تلخ تھا۔ ارسلان یوں چونک پڑا جیسے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا ہو۔ جی جی، ارسلان کا لہجہ بوکھلا سا گیا۔ تمہیں شرم نہیں آ رہی تھی کسی لڑکی کی زندگی برباد کرتے ہوئے؟ ارسلان کا شرم کے مارے سر جھک گیا تھا۔ غلطی ہو گئی باجی، غلطی۔ ایک لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی اور تم اسے غلطی کہتے ہو؟ عریشہ نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے انتہائی غصے سے کہا۔ ارسلان اپنے رخسار پر ہاتھ رکھے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ عریشہ نے اپنی بات جاری رکھی۔ سوچو، اگر کوئی تمہاری بہن کی زندگی برباد کر دے تو تم کیسا محسوس کرو گے؟ کیا تم سر اٹھا کر معاشرے میں جی سکو گے؟ جس لڑکی کی تم نے زندگی برباد کی ہے اس پر کیا گزر رہی ہوگی؟ ارسلان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس لمحے کال بیل بجی تو عریشہ کا دھیان بیل کی طرف چلا گیا۔ وہ کچن سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر 4 نوجوان موجود تھے۔ جی فرمائیے، عریشہ نے دروازے کی اوٹ میں ہوتے ہوئے کہا۔ بی بی، کیا آپ کا نام عریشہ ہے؟ ایک نوجوان نے پوچھا۔ جی، ہم پولیس والے ہیں، اسی نوجوان نے کہا۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کا بھائی ارسلان آپ کے گھر میں موجود ہے، ہم اسے گرفتار کرنے آئے ہیں۔ پولیس کا سن کر عریشہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس نے مڑ کر کچن کے دروازے پر کھڑے ارسلان کی طرف دیکھا جس کا چہرہ خوف سے زرد پڑا ہوا تھا۔ اس نے اشارے سے بہن سے کہا کہ وہ انکار کر دے کہ ارسلان یہاں نہیں ہے، لیکن وہ ایک فیصلہ لے چکی تھی، ایسا فیصلہ جس سے اس کا ضمیر اسے ملامت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے بھائی نے اگر گناہ کیا ہے تو اسے اس کی سزا بھی ملنی چاہیے۔ گو اسے ماں کی بات بھی یاد تھی کہ اگر پولیس وہاں آئے تو وہ ارسلان کی موجودگی سے صاف انکار کر دے۔ عریشہ چاہتی تو بھائی کو گھر کے پچھلے دروازے سے بھگا بھی سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ بی بی، میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اسی لمحے پولیس والے نے دوبارہ پوچھا۔ جی، میرا بھائی یہی ہے، آپ اسے گرفتار کر لیں، عریشہ نے دھیمے لہجے میں کہا، اور دروازہ کھول دیا تو پولیس والوں نے اس کے گھر داخل ہو کر ارسلان کو گرفتار کر لیا۔ ارسلان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بہن اسے گرفتار کروا دے گی۔ پولیس اس کے دوست عامر کو پہلے ہی گرفتار کر چکی تھی اور اس کی نشاندہی بھی کر چکی تھی۔ پولیس نے ارسلان کو عریشہ کے گھر سے گرفتار کیا تھا۔ پولیس ارسلان کو لے کر ملتان روانہ ہو گئی۔ عدالت میں کیس چلا تو ارسلان اور اس کے دوست عامر پر الزامات ثابت ہونے پر ان دونوں کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ متاثرہ لڑکی جس کا نام راشدہ تھا، اس کا تعلق متوسط گھرانے سے تھا۔ وہ کالج میں پڑھتی تھی اور 3rd ایئر کی طالبہ تھی۔ عامر اسے پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن راشدہ اسے پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے اس نے عامر کو صاف انکار کر دیا تھا۔ پھر عامر نے ارسلان سے مل کر راشدہ کو اغوا کرنے کا پروگرام بنایا۔ ارسلان پہلے تو راضی نہیں ہوا مگر بعد میں مان گیا اور یوں دونوں نے راشدہ کو اغوا کر کے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، لیکن انہیں اپنی ہوس کا صلہ عمر قید کی صورت میں ملا۔ ارسلان بہت پچھتا رہا تھا کہ کاش وہ عامر کا ساتھ نہ دیتا تو آج وہ جیل میں نہ ہوتا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت کے مستاق، پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ عریشہ کے فیصلے سے اس کی امی تو ناراض ہو گئی تھیں کہ اس نے خون کا سگا رشتہ پس پشت ڈال دیا تھا،
لیکن اس کے والدین مطمئن تھے. ان کا کہنا تھا کہ عریشہ نے ارسلان کو گرفتار کروا کر اچھا کیا. ان کا کہنا تھا کہ اس نے گرفتار کرا کر اچھا قدم اٹھایا تاکہ اس کے گناہ کی سزا اس کو ملنی چاہیے تھی.